بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خلفائے راشدین سیریز میں خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم ان عظیم ہستیوں کی زندگی، قربانیوں، عدل، حکمت اور اسلام کے لیے ان کی بے مثال خدمات کا ذکر کریں گے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کی قیادت فرمائی۔ آج کی اس قسط میں ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حصہ دوئم کی مدینہ ہجرت، فتح مکہ اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے واقعات بیان کریں گے۔ مسجد نبوی کی زمین کی خریداری۔ پہلی خدمت، مدینہ پہنچ کر جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو وہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت ادا کرنا چاہی، لیکن بچوں نے ہدیہ کرنا چاہا۔ قربانی، حضرت ابوبکر نے اصرار کیا اور مسجد نبوی کی زمین کی پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی۔ یہ مدینہ میں ان کی پہلی بڑی مالی خدمت تھی۔ مواخات، بھائی چارہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت ابوبکر کا بھائی حضرت خارجہ بن زید انصاری کو بنایا گیا۔ آپ نے انصار کے ساتھ مل کر مدینہ کی معیشت کو سنبھالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تمام غزوات میں شرکت۔ غزوہ بدر، دی پروٹیکٹر۔ بدر کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا صاحبان عریش بنایا گیا تو وہاں تلوار لے کر پہرا دینے والے تنہا ابوبکر رہے۔ آپ نے اپنے بیٹے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کے مقابلے میں آنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ غزوہ احد، جب میدان جنگ میں آفراتفری پھیلی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان چند صحابہ میں شامل تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ غزوہ خندق و خیبر، ہر موقع پر آپ نے نہ صرف جنگ میں حصہ لیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشیر، ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ صلح حدیبیہ اور سیاسی بصیرت۔ ثابت قدمی۔ جب صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں اور بڑے بڑے صحابہ پریشان تھے، اس وقت بھی حضرت ابوبکر کا ایمان کامل تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی یہ بصیرت بعد میں فتح مکہ کی بنیاد بنی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مالی قربانی کا عروج۔ غزوہ تبوک۔ سب کچھ قربان۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال کی سخت ضرورت تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ اپنا آدھا مال لے آئے۔ تاریخی جملہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا ایک ایک تنکا اٹھا لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ رہتی دنیا تک عشق صادق کی علامت بن گیا۔ حج کی امامت اور بیماری میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر حج۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر مکہ بھیجا۔ امامت نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا، ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے باوجود کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل ہیں اور رو پڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت کی۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اضطراب۔ غم کی لہر۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ جلیل القدر صحابہ بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے سے نڈھال تھے اور یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سنح مدینہ کا ایک محلہ میں تھے۔ اطلاع ملتے ہی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا بوسہ لیا اور رو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی۔ تاریخی خطبہ۔ آپ نے باہر آ کر صحابہ کو خاموش کروایا اور وہ مشہور جملہ کہا جس نے امت کو بکھرنے سے بچا لیا، لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔
پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔